قوة إلا بالله العلي العظيم بلند صلوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي تجلى لذاته بذاته والصلاة على شواهد صفاته ومظاهر تجليات بلند صلوات سيما سيد الكونين وجامع المرتبتين وقائد النشاتين وخلاصة العالمين جد الحسنين والحسين ابن قاسم محمد بلند صلوات ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه وخليفته وهو قاتل المشركين والكافرين والمنافقين أمير المؤمنين بلند صلوات أسد الله الغالب على كل غالب علي بن أبي طالب بلند صلوات ثم الصلاة والسلام على أئمتنا المعصومين المظلومين
أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين درود پڑھے محمد وعلى محمد رات اللهم صل على محمد ماشاءاللہ اچھے انداز نال سن دے پیو کہ حق بھی میں بننا چاہیے. میرے بھائیوں، میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے جوان بھائیوں، انسان دی خلقت دا ایک ہدف ہے. مسلسل موضوع جڑائی اشرچ راسی وہ یہ جو انسان دی روح کو زندہ کرن دے وسائل کیا ہیں. مردہ ضمیر ہو ونجے تو پھر ان کو زندہ کیویں کیتا ویسے. اور پہلی چیز جڑی روح کو زندہ کریں دیے وہ ایک کربلا دا وجود. محرم الحرام یہ کیا ہے؟ یہ روح کو زندہ کریں دیے. اصلاً کربلا واقعی اس واسطے ہوئی ہے تاکہ مردہ ضمیراں دے لوگاں دے ضمیر کو زندہ کیتا وجے. لوگاں دا ضمیر مردہ ہو چکا، ختم ہو چکا ضمیر، روح مردہ ہو چکی ہے. نہ ہی پہچان حق اور باطل دی. پہچان ختم ہوگی. جس ٹائم پہچان ختم ہو ونجے پھر انسان اور حیوان فرق نہیں رہا. پہچانے فرق نہیں رہا. نہ اپنے مالک دا پتہ لگتا ہے، نہ غیر دا پتہ لگتا ہے، نہ حلال دا، نہ حرام دا، نہ شعور، نہ بڑے دا قدر، نہ چھوٹے دا قدر، نہ ماں دا احترام، نہ والدین دا احترام، نہ رشتہ دارین دا احترام، نہ صلہ رحم. ختم ہوندی ہر چیز. انسان حیوان دی صفت اپنا گندے. کربلا دا مقصد، محرم الحرام دا مقصد روح کو زندہ کرنا ہے. جائیں اپنے اس محرم دے اندر اگر میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر آج تم بعد کوئی غلطی خطا ہو گئی ہوئے، اپنے گزشتہ دی خطائی دی معافی مانگو. اے او مقام ہے جس مقام تے خدا دعا کو رد نہیں کریں گا. کیوں روایت ہے من جلس مجلساً فیہ امرنا، جڑا ساری مجلس جمع دے اور سارے فرمان کو سن دے، لم تمت قلبہ، کدہیں ہوں دا دل مردہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ فرمان اہل بیت روح کو زندہ کریں دے، سیرت اہل بیت روح کو زندہ کریں دے، لہذا روح مردہ نہیں ہو سکتا. جڑا بھی ذکر اہل بیت کو سن سی، فرمان اہل بیت کو سن سی، مجلس اہل بیت باسی، ان دی روح زندہ ہوانی ہے. بس پہلی چیز ہے جن دے ذریعے نال انسان دی روح زندہ ہوتی ہے، مجلس اہل بیت. مجلس اہل بیت نال روح زندہ ہوتی ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ ایک تے ہے جو ان دی روح مردہ نہ ہو سی. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ ہے عالم محشر ہر بندہ غمگین اور پریشان ہو سی. اپنے نام اعمال دی وجہ تو پریشان ہو سی کہ کیا ہونے، میرا ہونا کیا ہے، نام اعمال دا کیا بننے، میرا سوال جواب کیا ہونے. لیکن واحد شخص عالم محشر خوشی دے عالم میں اپنے اعمال دا جواب دینا ہو یا بہشت دے مکان دے پہنچی. ایک کون ہے جڑا مجلس حسین باندھے. مجلس حسین دا پہلا فائدہ ہے جو پہلی گل تے روح زندہ ہوندا. اگر روح مردہ ہو ونجے ہوندا علاج ہے جو مجلس ذکر اہل بیت شرکت کرو، روح زندہ تھی سی. دوجا مجلس کا فائدہ ہے ایک ایسا عالم مقام ہے جتا ہر بندہ غمگین پریشان ہونا ہے. نام اعمال ان دے سامنے لائے ہونے، ان دا پورا کردار ان دے سامنے ہے، ذرہ برابر جو کچھ انجام کائنات جس سے کوئی گھٹاؤ بدھاؤ نہیں ہونا. نام اعمال ان دا سامنے آنے ان جگہ تے ذکر اہل بیت کام آنے جو یہ بندہ کامیابی نال جو ہے عالم صراط تو گزر کے اپنے مقام تے پہنچ سی. تیسرا فائدہ کیا ہے مجلس اہل بیت دا؟ امام فرمینن تیسرا فائدہ ہے جڑا انسان ساری مجلس باندھے کیا کریں
صلی علی ملائکہ، انسان تے ملائکہ درود و سلام بھیجنا۔ مجلس اہل بیت ایسا کون ہے؟ ایسا خطا کار غیر معصوم ہے نا، ایسا غیر معصوم ہے نا، کوئی معصوم تو نہیں۔ فرشتے کون ہیں؟ معصوم ہے، جنہیں کوئی خطا نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی، معصوم فرشتہ غیر معصوم تے درود بھیجنا۔ ایک کم سعادت ہے مذہب شیعہ واسطے، جب ملائکہ جن حق کے دعا منگن، ملائکہ جن حق کے استغفار کریں، ملائکہ جن واسطے مغفرت دی دعا منگن۔ یہ مجلس اہل بیت دا اثر ہے۔ مردہ ضمیر کو زندہ کرنا، قیامت نوار روح زندہ ہونے، قلب ہر قلب فوت ہونے، لیکن ایک دل جڑا زندہ رہنے مجلس حسین دے۔ ہر بندہ پریشان ہونے، لیکن ایک بندہ جڑا خوشی دا عالم گزرے سی، وہ کون ہے؟ جڑا مجلس حسین نے باندھو۔ جملہ ایک آکھاں جا توڑی روح خوش ہونے، عالم محشر ہونے، جہاں دے نام اعمال صحیح ان کو حکم ہونے ادخل الجنہ، لگا ون بہشت، یہ جنت پہنچ گئے۔ جنت دے ونجن تو پہلے ایک مقام میں ٹھہرے ہوئے، ان جگہ دے محبان اہل بیت کو روکا ویسی تو فعلاً جنت نہیں مننا، جو اس واسطے تو آدھا مولا جس کا نام حسین ہے وہ تو ہنال ملن ہے، مقام ہے انہیں کو روکا ویسی۔ محبان اہل بیت رکویں ان جگہ تے ایک ہستی نورانی نمودار ہونے جس کا نام ہے حسین۔ ممبر سجایا گئے، آقا کے ممبر تے مہنے محبان بالکل ہون اس انداز غور و فکر نال امام نال سن سن پورے محو ہوئے سن امام دی گفتگو نال، کیونکہ جتا ممبر تے حسین ہوئے تو کرے مسائل بیان تو سنن لے اساں ہوں تو لطف کتنا ہو سی، کتنا لطف ہو سی جو حسین خود اپنے مسائل بیان کرے تو صاحب مرنال ہویا کیا ہے۔ تمام محبان بیٹھے، امام خطبہ شروع کرنے، خطبے تو بعد امام مسائل بیان کرنے، بیان ہوندے پہنے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی پتہ نہیں وقت کتنا، انہوں کو پتہ ہی کہیں نہیں جو ٹائم کیے گزردا پہ۔ ای جگہ تے حور علیین التجا کرنی پروردگار تائیں صاحب انہاں واسطے خلق کیتا، اے ساڑھے نعمت سارے واسطے تائیں آگا جو محبان شیعہ واسطے میں حور الغلمان کو خلق کرنا دیا، تائیں مقام ٹھہرو دکھا رہتے اور تائیں ایک شیعہ دکھا رہتے میرا شوار ہے میرا شوار ہے، ہونی نہ کو آؤ اسادہ مقام حاضر ہے، تو آدھا ٹھکانہ حاضر ہے، تو آدھے اعمال صحیح ہیں، تو سب بہشت ہم لوگ رکے کیوں بیٹھو؟ کیوں رکے بیٹھو؟ آؤ اپنے مقام ہے، ان جگہ تے جبریل نہ کرنے محبان اہل بیت تو آرام مقام ٹھکانہ توڑی انتظار ہے، حور و غلمان انتظار ہے، لگے ونجو کیوں بیٹھو؟ انہیں کیا آکھنے؟ انہیں کہ میرا اللہ نہ ساکو جنت دی ضرورت ہے، نہ ساکو ٹھکانے دی ضرورت ہے، ساری زندگی اتھائی ہے جتھا حسین ہے۔ ایسا حسین تو جدا نہیں سے ہوندے، یہ تو خدا ایک موقع فراہم کی تھے جو آقا خود بیٹھے نہ صحیح جگہ تو جدا تھی وہ نہیں، ساکو کوئی جنت دی ضرورت کہہ نہیں، کوئی ٹھکانے دی ضرورت کہہ نہیں، ساری زندگی حسین دے نال جتھا حسین ساری زندگی اتھے۔ یہ مجلس دا پہلا فائدہ ہے، ذکر اہل بیت دا پہلا فائدہ ہے جو تہاڈی روح زندہ ہوئے سی۔ مردہ ضمیر اگر ہو ونجے تو راہ حل ہے جو ذکر حسین سنیا کرو، مجلس اہل بیت سنی کرو، جو ان دے اندر فرمان ہوں دے، اللہ دا حکم ہوں دے، آیت ہوں دے، قرآن ہوں دے، نور کلامکم نور، اہل بیت تہاڈی کلام نور ہے، جہاں تہاڈی کلام کو سن دے وہ دل نورانی ہوئے نے۔ یہ اہل بیت دے ذکر دا پہلا فائدہ ہے۔ لہذا اگر کہیں انسان دا ضمیر مر ونجے تو اپنے ضمیر کو زندہ کرے مجلس اہل بیت وچ۔ کچھ شخصیات ایسی ہیں، میں مختلف نمونے پیش کیتے، آج ایک اور نمونہ پیش کرنا جانا، توجہ میرے پاس رہا سی، میں آواز تو آپ کو پہنچا رہا۔ نبی مکرم بیٹھن، صحابی اطراف ہیں، توجہ میرے پاس ہے، رسول اللہ بیٹھن، صحابی بیٹھن، اللہ دا نبی گفتگو کرنا بیٹھے، نبی مکرم اپنے صاحب مخاطب فرمائنا ایکم یصوم الدہر، تو آڈے وچوں کیڑا میرا صحابی ہے جرے سال بھر دے روزے رکھدا ہوئے؟ میں نہ آقا 1 مہینہ اندر نہ بے ہوش ہوں،
تو سب پورا روزہ مہینے دی کریں ایک پورا نہیں رکھیا تو سال دا پوچھتا بھائی. صحابی پریشان کہیں نہیں آ گیا سال بھر دے کون روزے رکھتے کہیں نہیں مجال ہے وہ بھی گرمیاں ہوئے جناب علی مہینے دے روزے رکھ دوں کتنا بے ہوش ہوں تو پورے سال دے روزے سب خاموش لیکن جن جی روح زندہ یوں ہاتھ بلند کرنے انا یا رسول اللہ فرمیندن اللہ دے نبی میں پورے سال بھر دے روزے رکھدا کہیں نہیں جاندہ نا سلمان فارسی ہے این مجمع دے درمیان جناب سلمان فارسی اٹھ کھڑے آدھے یا رسول اللہ پورے سال دے روزے میں رکھدا. پھر نبی مکرم دوسرا سوال کتاب نے صحابت دے ایکم یختم القرآن فی کل لیلہ توڑی جو کیڑا بندہ جیری ہر رات ختم قرآن کرنا ہوئے. قرآن دے کتنا پارے ہیں 3 ایک پارے کتنا ٹائم لگ دے تے رات انسان ختم قرآن کر سکتے لیکن ہاں امام حسین فرمایا حبیب تو وہی ہے ایک رات کئی بار ختم قرآن کرے نہیں. حسین دے صحابی یہ ہیں روح زندہ ہے ایک رات ختم کئی مرتبہ ختم قرآن کرے نہیں انہیں دا روح زندہ ہے. نبی مکرم فرمائے کون ہے تواڈے وچوں صحابی بیٹھے بھی بیٹھے ہیں نا بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہیں کہیں نہیں آ گیا جو ایسا قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہر ایک اس عادت نہیں ہوتی جنہ روح زندہ ہے وہ آدھے. جناب سلمان دوبارہ اٹھی کھڑے فرمائے اللہ تعالی نبی میں آج جڑا پوری رات ختم قرآن پڑھدا. دوبارہ نبی مکرم سوال کیتا کون ہے تمہارے وچ جو پوری رات بستر تے سم کے عبادت الہی انجام دے. سارے خاموش فقط ایک واحد ہے جنہ نام سلمان ہے اٹھ کر دے یا رسول اللہ آنا میں پوری رات بستر دے عبادت خدا انجام لینا. نبی مکرم 3 سوال کیتے. پہلا سوال پورے سال دے کون روزے رکھ دے فرمایا میں. ختم قرآن پوری رات کون کریں دے فرمایا میں. پوری رات عبادت دے بستر دے سام کے کون انجام لیں دے فرمایا میں. نبی 3 سوال کیتے 3 سوال دے جواب واحد انسان دیتے جناب سلمان میں انجام لینا. اور یہ جگہ تے نبی مکرم مسکرا کے فرمایا تے عزیزان برادران کچھ لوگ ہیں آکے ایتے اجام اسا ہیں عرب اے اجام اسا تو فضیلت کی دیویں ان دی جورت کی میں اسا آپ دے دہازے جو اے دہندہ کھندہ پیندہ ٹردہ ہوتا بھی تو روزے کی مثال دے رکھ دے بابا صاحب نے دہازے صبح اٹھ کے جناب علی ناشتہ شروع ہے دوپہر نہ کھانا شروع ہے خشک روٹی ہاتھ دے جتنا ٹائم مل دے. محب اہل بیت کو آکھا گئے محب اہل بیت دنیا پرست محب اہل بیت نہیں حب دنیا راس الخطیہ جائیں دنیا نال محبت لیے گناہگار ہو جائے. ون کے عالم دنیا چکر کر دیکھو جڑے پیسے نال دولت نال محبت نہیں کہ سب تو بڑا خطا کار بھی ہوئے جو محبت اہل بیت تو دولت دور کر دیں گے. دنیا انسان تباہ کر دی. آج تم واقع کربلا تو پہلے جتنا واقع ہیں تاریخ دے اندر نگاہ کرو سب تم وڈے لوگ جڑے دشمن اہل بیت میں اسے دولت دی وجہ تو اسے مال و متاع دی وجہ تو بنی ہوئی امیہ کس واسطے اہل بیت دشمنی کی دے اسے حب دنیا دے. بنی عباس کیوں مقابلے چاہنا اہل بیت دے اسے حب دنیا دی وجہ تو اہل بیت کو قتل کرنے واسطے فخر کرنا حب دنیا اس واسطے آگے الدنیا حب دنیا راس الخطیہ دنیا دی محبت انسان کو تباہ برباد کر دیں گے. اے آدم یا رسول اللہ اتاسا آپ دیتے رہے ہیں دے کھانا پینا رہے ہیں دے ان دے ہاتھ خشک روٹی ہوں دی جناب علی جیتا جی اندے کھانا دے پورے سال دے روزے رکھدا کی میں ایک اصل کریں نہیں دے کو روزے رکھ دو یہ تو کھان دے پینا جناب. نبی مسکرا کے فرمائیں چلو اے تک خود جواب دے سی انہیں کہ یا رسول اللہ تو آگے جو ہے پوری رات عبادت لے انجام دے جدہ نہیں اساں کی وزا نکاح کریں تو خرناٹے ہی خرناٹے ہوندن اتنا ان خرناٹے ہوندن جو کلومیٹر تک ساکو آرام نہیں آندا تو یہ آدھے جو میں پور رات عبادت کرے دا ایک ہی انداز عبادت کریں دا. نبی پھر مسکرائے فرمایا تو آپ کو خود جواب دے سی انہاں کی جو تساں فرمائے جو پوری رات ختم قرآن کریں دے اسند کریں دے ہاتھ قرآن لی ٹھیک ہے نہیں ایک پڑھتا کی میں نبی مکرم فرمائے تو آپ کو خود جواب دے سی. ہن اللہ دے نبی فرمائے
سلمان دی حیثیت میری زندگی میں جی میں لقمان اپنے دور دا سچا اور صادق ہے. اے میرے زمانے دا لقمان ہے سلمان. یہ تو خود جواب دے سی. فرمائے سلمان انہاں کو جواب دے. اے آدم تو پورے سال دے روزے کی میں رکھ دی تک کھانا پینا ہوئے دے دیں اور تو پور رات میں عبادت کریں نہ تک سوتا ہوئے دے دیں. انہوں کو جواب نہیں چیز دا. خاتم قرآن دا پوچھ دیں آدمی دے کو قرآن ہی ٹھا کریں دے دو یہ پورے خاتم قرآن دا ثواب کریں نا کہ پڑھدا کہ توجہ ہے. جناب سلمان فرمائیں سمعت حبیب رسول اللہ میں اللہ دے نبی تو سنا من تلا واحدا سورہ قل هو اللہ احد. اللہ دے نبی فرمایا جیرا 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ دی تلاوت کر کے بستر تے سمسی یہ سمجھے جو ختم قرآن کر کے سم گیا. میں سمجھ تو پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ تلاوت کر کے سمنا جو اللہ دے نبی آگا جیڑا 3 مرتبہ قل هو اللہ دی تلاوت کر کے سمے یہ سمجھے جو پورے قرآن دا ختم کر کے سم گئے. کتنا عبادت آسان ہے. اسا آمو تو صحیح بات دی طرف خدا گواہی خدا تو فقط بہانے تلاش کریں دے تھوڑا جب بہانہ ملے تک معاف کر دے. وہ تو اتنا رحیم ہے کریم ہے. فرعون جیسے ظالم ستمگر کو جو اپنے آپ کو لٹکا کے آتا میری عزت دواستی خیال کر میری دعا مستجاب کر ہوں ظالم دی دعا قبول کر رہا. وہ تو اتنا کریم اتنا غفور ہے. اگر تائیں تو خطا ہوگی ان دی درگاہ جب توبہ کر خدا تیرے گناہ معاف کر رسی. وہ تو کریم ہے. تو دی مخلوق کی اور اتنا تو دی پیاری مخلوق کی وہ تو کہیں مخلوق کو روندہ بھی دیکھنا برداشت نہیں کرے گا. حد تک روایات اندر مومن جنہ پریشان دے خدا فرمے دے میرے ملائکہ اے پریشان ہے ان دی پریشانی میں کوئی برداشت نہیں ہوندی. وہ تو اتنا کریم ہے اور اتنا غفور ہے. انہیں کیسی چلو یہ تھوڑا پتہ لگ گیا یہ طریقے ثواب کمیں دے یہ طریقے ختم قرآن کے یہ طریقے ڈنڈیاں مریں دے صاحب تو پتہ ہوئے نا. اچھا یہ طریقے ختم قرآن کریں دے بھئی. اچھا یہ دساوے یہ بستر دے سم دے تو پوری رات عبادت کریں دے حالانکہ اساں اندے خرناٹے کی نہیں سن دوں تو یہ کیویں عبادت کریں دے. ایدہ فرمائن جناب سلمان غیرت مندہ جندہ روح زندہ ہوئے اور این ہوں دے. فرمائن سمعت حبیب رسول اللہ میں اللہ دے نبی تو سنا جیڑا بستر دے سمن تو پہلے وضو کر کے سمجھے اگر ان کو بستر تے موت آگے ماتا شہید ان کو شہادت موت ہے. شہید کون ہے روایات شہیدوں کو اگر جنا اوندا خون دا قطرہ زمین تے آندے پورے انہیں گناہ اللہ معاف کر دے خون دے قطرے دی وجہ تو. شہید دا حکم ہے شہید کو کفن نہ دیو ہوندا لباس ہوندا کفن بن ونجے ان کو غسل نہیں بن ضرورت نہیں ہوندا خون ہوندا غسل بن دے. یہ ہے شہید. تو پیغمبر کیا فرمائیں دے جیڑا بندہ باوضو ہو کہ بستر دے سمے اگر موت آوانجے سے کوئی شہادت دی موت ملی. کتنا ثواب ہے. دین کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے دین. کیوں ایسا دین کو مشکل بنا لیتے ناراض نہیں تھے بنا. دین بہت آسان ہے. دین دا مطلب یہ ہے کہ تیرے روح کو زندہ کرے. دین تک کرامت بخشے. کیڑی کرامت وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. خدا فرمائے میں تک پوری مخلوق تے فضیلت بنا کر بھیجے میں لہذا وہ فضیلت تے باقی رہے میں خدا چاہندہ ہی ہوں. میں نہیں چاہندہ تو کہیں نہ کلو جھوک. میں نہیں چاہندہ تو کسے بت کلو جھوک. یہ تیری پستی ہے تیری کرامت ہے تو بلند ہو تو بت کو جھک دی تیری پستی ہے. میں نہیں چاہندہ تو پست ہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری نعرہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کون ہے جناب ابو ذر جن متعلق در نبی فرمائندن نہ آسمان سایہ بنے نہ زمین قدم ہوندہ اٹھائے جر ما اصدق ابی ذر جر میرے ابو ذر تو سچا ہوئے. کون ہے ابو ذر؟ ابو ذر دا روح زندہ ہے.
اتنا روح زندہ اتنا روح زندہ جس ٹائم تیسری خلیفت برسر اقتدار تھے یہ انہاں کے میں کرو اور جتنا محب علی ہیں انہاں کو گرفتار کرو انہاں کو پیسہ دی لالچ دیو میرا بھائی غور کرنا انہاں کو پیسے لالچ دیو انہاں کو خرید کرو لہذا جنہ خرید کرے سنا علی دے منع لے گھٹ ہوئے سن تو علی تنہا ہوئے سی مرضی نال علی نال جو کچھ کرے سن کوئی پوچھنا لے گئے نہیں کیا آج وہ فکر تیرے ممبر تے کہیں کیا وہ چیز وہ فکر آج تیرے ممبر تے کہیں کیا وہ لوگوں کو خرید نہیں کیتا ویندہ پیا کیا لوگوں کو مجمع خرید کر کے نہیں لایا ویندہ پیا رومنا لے خریدار ہیں گریا کرن لے خریدار ہیں پیسے گن کے روندے ودن ممبر تے بہانا لے بھی خریدار ہیں آگ نے شیعہ دے عقیدے کو تباہ و برباد کریں نہ پر کیا وہ فکر آج تیرے مذہب وچ کہیں نہیں کون ہی فکر کو جدا کرے سی تو سا جوان غیرت مند پڑھے لکھے افراد میرے بھائیو آج شیعت جڑا کم ہوندہ پائے نا پوری دنیا طاقت اور زور لینے پہ مذہب شیعہ کو تباہ کرنے واسطے بہر تو جن سے کام کریں گے پائے شیعت دے تہمتاں شیعت دے عقیدے کو خراب کرنے پائے اندر چ لوگوں کو خرید کی تمہیں نہ پائے کہ شیعت دے عقیدے دے انحراف پیدا کرو ایسے ایسے گالی کرو علی کو رب بنا دیو علی کو خالق بنا دیو علی کو کیا کر دیو علی سب کچھ یہ کیا ہے مذہب شیعہ دی جڑ کدی نہیں پئی عزیزان من برادران مذہب شیعہ باہر ہوئی طاقتن جو مذہب شیعہ ظلم و ستم اندر چ طاقتن جو لوگوں کو خرید کر کے ممبر تے لائے ہوئے نہ پئے ساڑے لباس شیعہ دے لباس آگنے اپنے فضائل بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے شیعہ ہے یا دشمن ہے این طریقے سے اندر آگے ساڑے عقیدے دی جڑ کو کینچی نال کٹیں گا پہ ایسا کو پتہ ہی کہیں نہیں آج وہ فکر میرا بھائی جری آج تیرے تو ظلم و ستم ہوندہ پہ مذہب شیعہ کیوں توہین ہے کیوں مذہب شیعہ کو پست دنیا سمجھا ہوندہ پہ مذہب شیعہ مذہب الہی ہے مذہب شیعہ مذہب خدائی ہے مذہب اہل بیت مذہب حق ہے یہ مذہب وحی ہے مذہب قرآن ہے کیوں اتنا پاس سمجھا کیونکہ سارے اندر لوگ ایسے ایجاد کیتے ہوئے بن جڑے سارے مذہب کو خراب کرنے بھائی لہذا انہیں کیا کیتا انہیں تیسری خلافت یہ کرو انہیں کو خرید کرو خرید دی فکر اون ٹائم تو شروع ہے جل آج تک جاری ہے انہیں خرید کیتا انہیں کہ ایک بندے جن نام ابو ذر گلی گلی کوچے کوچے علی دے فضائل بیان کریں دے انہیں کرو ہی نہ منہ بند کرو سارے بچے کو جرنا علی دے فضائل سنیں دے بچے جنہ صبح نکل دن کیفیت ہو رہی ہے جنہ واپس ولندن علی علی کریں دے بابا یہ تو سارے گھر داخل دی گئے کنٹرول کرو ہی دوتے انہیں کہ ہی کو رائے علی میں کرو اے بندہ غریب تے اے پیسے اشرفیاں تھیلے دیاں اے چاکی نے گھر لگے بنیو ابو ذر دی غربت دی کیفیت ہی میرا بھائی 3 دن مسلسل گھر فاقہ رہ گئے کھانے دے پیسے کہنن 3 دن دیاں بکھیا رہی ہیں لیکن علی دا دامن نس چھوڑا مذہب اہل بیت کو نس چھوڑا غربت آ کے اپنے آپ ایمان کو باقی رکھنا ایک کمال ہے ثابت قدم رہنا ایمان تے ایک کمال ہے غریب ہاں کوئی مسئلہ نہیں غربت آویں دی کوئی مسئلہ شکوہ نہ کیتا کر غربت آویں دی کوئی مسئلہ نہیں میں ڈالا میں کو کیوں بیماری دی تھی ایڈے موٹے تندے وجہ ہننے کو چاہتے ہیں میں کو کیوں چاہتی تھی غریب میں کو جب بڑی اے ہمسایہ میرا دیکھ جناب علی دوسرے موٹر سائیکل گاڑی ہی کو سارا دے بڑائی میں کو کیوں نہیں دیتا مال زمین ہی دی بینا بکرے ہی دے زیادہ گوی ہی دے زیادہ ایک دو میری گوی ہوں کوئی بیماری چلی تھی میں ایک گلہ شکوہ رب دے گناہ کیتا کر کیوں خدا تیرے طبیعت تو واقف ہے کیونکہ وہ تیرے خالق کو جان دے تیرے واسطے کیا بہتر ہے تیرے واسطے کیڑی شے اچھی ہے وہ بہتر جان دے ہم بچہ پہ آوے گھارے سے شور مچے نا بابا میں کو ٹافیاں گنے میں کو فلان چیز گنے تو جان دی جو بچے واسطے نقصان ہے لیکن بچے کو پتہ نہیں نقصان ہے یا کوئی نا تو باپ ہی تے کو پتہ ہی واسطے نقصان ہے آج نقصان ہے کل نقصان لیکن ان کو شعور گئے نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے تو وہ بچہ آج بابا میں کو موٹر سائیکل گھن دے تے کو پتہ ہے بچے چلے سی ایکسیڈنٹ فوت ہوئے سے ہو سکتا نقصان ہو منجے لیکن وہ نہیں سمجھتا تو باپ ہی کل دے نقصان تو واقف ہی اور تیرا رب ہو بہتر جان دے نقصان تیرے واسطے صحیح ہے یا کوئی نہ نعرہ تکبیر
नारे रिसालत आवाज़े बुलंदतर सलवात اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا تیری مصلحت تو آگاہ ہے ات رحیم ہے ات نہیں چاہندا جو تے کو چھوٹا موٹا نقصان کریں کہ نہ کراں جدا خون دی پسینے دی پیسہ نہ ہوئے تو کہیں دا لٹیا ہوا پیسہ ونجے مومنین دی حاجات کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما.